بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 23 نومبر 2024 کا رزلٹ آنے کے بعد مالیگاؤں والوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ نے ہمیں جیت عطا کی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور اس کے بعد سبب کے درجے میں اہلیان مالیگاؤں اور ہمارے ووٹر حضرات کا حصہ ہے۔ جلسہ اظہار تشکر اور جشن فتح کے عنوان سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مالیگاؤں تشریف لائے تھے، اور اس موقع پر مالیگاؤں کے بنکر حضرات اور تنظیموں کے ذمہ داران نے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں دلی جاؤں گا اور ٹیکسٹائل منسٹر سے ٹائم لوں گا، آپ سبھی حضرات پوری تیاری کے ساتھ آئیے، بات کیجیے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور ٹیکسٹائل منسٹر گری راج سنگھ سے انہوں نے ٹائم لیا، اور الحمدللہ ہم لوگوں کی جو ہے بہت پازیٹو میٹنگ ہوئی، اور بہت توجہ کے ساتھ انہوں نے سبھی لوگوں کی بات سنی۔ تقریباً پون گھنٹہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس کے بعد جو ہے 10-15 منٹ الگ سے بیٹھ کر کے انہوں نے امتیاز جلیل صاحب، اسد الدین اویسی صاحب، مومن مجیب صاحب اور میں ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے الگ سے بھی انہوں نے بات کی، اور اپنا اندیہ دیا کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا 200% کام کروں گا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے ان کو مالیگاؤں دورے کی دعوت دی، ہم نے بھی دعوت دی، اور انہوں نے الحمدللہ دعوت کو قبول کیا۔ بھیونڈی اور مالیگاؤں کا پروگرام بنا کر کے وہ مالیگاؤں ضرور تشریف لائیں گے۔ کیا بات چیت ہوئی ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہمارے مومن مجیب صاحب دیں گے۔ ٹیکسٹائل منسٹر گری راج سنگھ کو 18 پوائنٹس پر مبنی ایک میمورنڈم دیا گیا، اور اس کے جتنے پوائنٹس تھے ہر پوائنٹ پہ تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ اور اس میٹنگ کے اندر خاص بات یہ ہے کہ سیکریٹریز جو تھے وہ حاضر تھے، اور جگہ پر منسٹر صاحب نے بہت سارے آرڈرز دیے ہوئے ہیں جس کا اثر کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ عوام کے سامنے آئے گا۔ اور اسکیموں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ جتنی اسکیمیں ہیں ان کو چھوٹے بنکروں کے لیے اس میں ترمیم کی جائے گی، تاکہ چھوٹے بنکر ان تمام اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور نئی اسکیم اس طرح سے بنائی جائے گی کہ جس میں مالیگاؤں کے خاص طور سے جو انتہائی چھوٹے اور انتہائی غریب جو بنکر ہیں اور مزدور ہیں، ان دونوں کے مفادات کو دھیان رکھتے ہوئے ایک بہترین اور مثبت پالیسی اور اسی کے ساتھ بہت ساری فائدہ مند اسکیمز بنائی جائیں گی۔ اور اس کے لیے سیکریٹری کو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ وہ مسلسل ہم لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم رکھیں گے، اور مسائل اور ان کے حل کے تعلق سے بات چیت جاری کر کے، اور بجٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ مثبت نتیجہ جو ہے اس سلسلے میں عوام کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گری راج سنگھ صاحب سے اسد صاحب نے ملاقات کرائی تھی، اور تقریباً پون گھنٹہ جو ہے بات چیت ہوئی، ہر مدعے پہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے سیکریٹریز نے یہ ہم سے بھی سوال کیا کہ آپ کا مارکیٹنگ کیا ہے، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو یا پھر انڈیا کے مارکیٹ میں؟ تو نہال بھائی اور سبیر ڈیگ والے اور مجیب بھائی نے ہر طریقے سے بتایا کہ ہم یارن کہاں سے لیتے ہیں اور کپڑا کہاں جاتا ہے اور کیا بنتا ہے، یہ باتیں بتائی گئی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ممبئی بھی گیا تھا، وہاں پر بھی اسپلنگ مل والوں نے یہی رونا رویا کہ یار ہم کو اسپلنگ مل میں گھاٹا ہے۔ تو وہ سب باتوں کو غور کرنے کے بعد اسکیمات بڑھائی جائے گی۔ میں آل انڈیا اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں گری راج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسد اویسی صاحب سے، امتیاز جلیل صاحب کا، اور مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بنکر تنظیمیں، جو 12 بنکر تنظیمیں ہیں جو ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے مالیگاؤں شہر میں، ان کو جو ہے دلی آ کر اس سے پہلے اسمتی ایرانی صاحبہ کا ٹائم ملا تھا، اس کے بعد ہم کو گری راج سنگھ صاحب کا ملا ہے۔ امید ہے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا ہمارے پاس 5 سال ہے، انشاءاللہ اور باتیں کرنے ہم آ جائیں گے۔ بہرحال اسد صاحب اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک دن میں ہمارا ٹائم لے لیا تھا۔